अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज हमारे के साथ। हुआ ये है कि 75 साल का जो गटर था, जो आप सबके इल्म में है कौन-कौन इस गटर में शामिल था। अब मैं नाम लूँगा तो बुरा भी मान जाएँगे। उसके अंदर इमरान खान ने तेज़ाब फेंक दिया। अब वो उबल रहा है और वहाँ पे आप देख रहे हैं, आज ही बड़े मुझे हँसी भी आई। अब नाम नहीं मैंने लिया, एक सियासतदान है औरत, वो कहती है कि जो इंडिया है वो जो गंद होता है उससे पानी गर्म करता है। इसी तरह मैंने यूरोप में भी कई जगह देखा है और हमने ये गंद से पार्टियां बना ली, जो सारा गंद इकट्ठा करके पार्टियां बन गई। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, नवाज शरीफ की एक तकरीर थी, तो वो कह रहा था कि मुल्क को तोड़े फौजी जरनैल, और फिर वो ये भी फरमा रहा था कि ऐसे-ऐसे फौजी जरनैल गुज़रे हैं जो गद्दार थे। काफ़ी लंबी चौड़ी बहरहाल वो तो तकरीर कर रहा था। इसी तरह साद रफ़ीक लोहे के चने, ख्वाजा आसिफ, उसने कहा कि कोई जंग नहीं जीती पाकिस्तान की फ़ौज ने और हमने सबसे ज़्यादा खर्चा-मर्चा इस पे किया। अगर आप परवेज़ रशीद ले लें, वो कहता है कि गंद डाले फ़ौज के जरनैल और साफ़ करे नवाज शरीफ। ज़रदारी ले ले, वो कहता है कि 3 साल आपने रहना, आपने तो चले जाना, हमने इधर रहना है। फिर ये इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आज एक खबर मेरे पास पहुँची है। वो ये कि 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है जो यूरोप में रहते हैं। एक शहरी ने मुकदमा दर्ज कराया है और वहाँ पे दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई गई है और उस शहरी ने कहा कि आपने इदारों के खिलाफ ऐसे अल्फाज बोले हैं। हमारे तो इदारे बहुत ही पाक साफ है, पवित्र है, उन पे तो कभी कोई इल्ज़ाम ही नहीं आया, ना उन्होंने कभी रिश्वत ली है, ना कभी उन्होंने हराम खाया है और ना ही उन्होंने जो हलफ लिया हुआ है उसके उसके अलावा कोई ऐसा काम किया है, हलफ के मुताबिक सब कुछ चलता रहा है। बड़ा समझदार शहरी है और ये जो शहरी पेश किया जाता है, ये हमारे सियासतदान पेश करते हैं। ये जो गंद मैंने बात की है ना, वो कोई किसी ने पेश किया होगा और पेश करने के बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के लोग इन्होंने टिश्यू पेपर के लिए रखे होते हैं और इनको फिर जब कभी मजबूरी के तहत इनसे काम लेते हैं, हो सकता है उसको कोई मजबूरी हो, इन्होंने कहा होगा तुम ये करो, हम ये कर देंगे। और ये इस तरह, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ये लोग अपने हर चीज़ ऐसे सियासतदानों के सामने पेश कर देते हैं, जिसमें अब मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी आप समझदार हैं। और जब सियासतदान देखते हैं कि कई ऐसे लोग जो है वो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वो कभी धमकी-शमकी दे देते हैं, तो उनका इलाज फिर होता है, कोई हार्ट अटैक से मर गया, किसी को एक्सीडेंट में मर गया, कोई हेलीकॉप्टर गिर गया, मौसम धूप निकली हुई थी, फिर भी गिर जाते हैं। फिर कोई पूछ ले कि ये क्यों हुआ, तो इस पे मुकदमा डाल दो। हाँ जी, मुझे पता चला वो मफरूर कर दिया गया उसको, जिस सहाफ़ी ने बताया था कि कमर जावेद बाजवा के पास 12 अरब है, उससे नहीं पूछा, उल्टा उस सहाफ़ी को जी इश्तिहारी करार दे दिया। ये हो रहा है वहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने थोड़ा-सा आपको बताया था कि गुलामाना ज़िंदगी, ये जिस तरह वो बख्तावर का बच्चा प्रोटोकॉल उसको दी गई, ये बताना होता है कि काहरा साहब, आपकी औकात ये है, आप हमारे बच्चों की जूती के बराबर भी नहीं है। ये जितने पीपल्स पार्टी वाले बूढ़े हैं ना, ये आपको पता चल जाएगा, अब सबके नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। इनकी औकात बताई गई है, फिर अवाम की औकात बताई गई है कि हमारे बच्चे जो है, उनकी अहमियत कितनी है और आपने उनका कितना ख़्याल रखना। ये आपका सरबराह बनेगा, अगर आपका नहीं बनेगा, आपके बच्चों का ये बनेगा। जो लोग भी इन लोगों के साथ होते हैं, ये पालतू होते हैं। पालतू कुत्ता बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जितना बड़ा मर्ज़ी हो जाए, मगर
اگر اس کا چھوٹا مالک بھی کچھ کہے گا تو یہ پالتو کتا جو ہے اسی کے مطابق چلے گا. اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی. ان کو پیچھے سے بتایا جاتا کہ آپ نے یہ سیاسی بیان دینا، یہ سیاسی بیان نہیں دینا. اور اگر یہ اپنی مرضی سے کوئی بیان دے دیں، آج کا کھوسا صاحب ہے جیسے، یا وہ اعتزاز حسن ہے، تو پھر ان کے خلاف ان کو پارٹی سے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ہم سے پوچھ کر بات نہیں کی اور اس لیے آپ کو اب پارٹی میں رہنے کا بھی حق نہیں. اگر بختاور کا بیٹا کل 10-12 سال کا وہ کہے گا کہ کارا صاحب آپ مجھے واش روم لے جاؤ اور دھو دو، تو کارا صاحب نے اس کو دھونا ہے. اگر کارا صاحب نہیں دھوئیں گے تو کائرہ صاحب کو پھر ایک نوٹس جاری کیا جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے ان کو دلاتے بھی ہوں، اپنے کتوں کو بھی دلاتے ہو، کیونکہ یہ سامنے تو نہیں بتاتے. اسی طرح نواز شریف نے جو پالتو پالے ہوئے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. فضل الرحمان کے جو پالتو ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. تو یہ جو پالتو ہوتے ہیں لوگ، ان کو پھر استعمال کر کے لوگوں کے خلاف پھر FIR بھی درج کروائی جاتی ہے. اتنی اداروں کی ان کو فکر ہے. بھی سب سے پہلے نواز شریف پہ کراؤ، سب سے پہلے شہباز شریف پہ کراؤ، مریم پہ کرواؤ، وہ حمزہ شہباز پہ، زرداری پہ، ان پہ کیوں نہیں FIR کاٹی جاتی؟ یہ جرنیلوں کے خلاف بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو پھر ان پہ کیوں نہیں FIR درج کرتے؟ ایک سوال تو ہے نا، ISPR کو چاہیے نا اس کے بارے میں آ کے ایک بیان تو دے نا. فوری طور پر غریبوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، فوری طور پر دھمکیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں، یورپ سے اٹھا لے کے، یہاں سے اٹھا لے کے، وہاں سے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ میں نہیں کہتا، خواجہ سے کہہ رہا تھا کہ 4 جنگیں کہ کتنی ہوئی ہیں، کوئی جیتی ہے تو ہمیں بتائیے. اس کو جواب دینا چاہیے نا آپ کو کہ بتاؤ یار وہ غلطی سے ہم ہار گئے یا کیا ہوا، کچھ تو وضاحت بندہ آ کے پیش کرتا ہے نا. آگے یورپ میں بیٹھے 4 لوگوں پہ مقدمہ درج کر لیا اور جس سے کروایا کل کو وہ ویسے ہی نہیں ملنا. آپ کو پتا ہوگا کہ سائی عورت جس کے چکر میں وہ سلمان تصیر کو بھی گولی لگ گئی تھی، ماری تھی یا مروایا تھا، جو بھی تھا، اس میں مقدمہ جس نے درج کرایا 10-12 سال وہ بے گناہ جیل میں بیٹھی تھی، اور بعد میں پتا چلا جی وہ گواہ جو تھے وہ سارے جھوٹے تھے. یہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور اب یہ شہریوں سے جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ان پہ مقدمات درج کرانے شروع کر دیے. جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ نہیں. جو سب سے بڑا مجرم ہے اس کو سفارتی پاسپورٹ جاری کیا ہوا ہے، اس پر مقدمات بھی ہیں، وہ فوج کے خلاف بھی بولتا ہے. جب اس کو سفارتی پاسپورٹ جاری کروایا اس وقت تو قمر جاوید باجوہ نہیں بولا، اس وقت تو ہمارے حافظ صاحب نہیں بولے، کبھی بیان ہی نہیں آیا SPR کا کہ جناب یہ پاسپورٹ کس چکر میں آپ کو سفارتی پاسپورٹ ملا ہوا. سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ آپ مجھے بتائیے جو دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس کو یہاں دھمکیاں دے رہے ہیں، انٹرپول کے ذریعے ان کو لے کے آئیں گے. وہ پہلے اس کو تو انٹرپول کے ذریعے لے جاؤ یار، وہ ٹھیک ہو گیا ہوا ہے، صحت مند ہے. تو جناب آپ یہ جو انٹرپول کی دھمکیاں دے رہے ہیں آ کے وہاں پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف آپ انسانی حقوق کا جس طرح میں کہتا ہوں جنازہ نکالتے رہے اور دوسری طرف انٹرپول کی دھمکیاں دیتے رہے؟ کسی بندے کو بھی آپ یورپ سے نہیں لے کے جا سکتے یا کسی ایسے ملک سے. ہاں میں ایک چیز ضرور یہاں بتا دوں کہ جو لوگ یورپین ہے اور سوشل میڈیا پہ ہے، وہ جو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں سفر کرنے سے احتیاط کرے، کیونکہ حالات ایک ہی ہر جگہ پہ، اور وہاں پہ آپ محفوظ نہیں ہے. یورپ میں پھر بھی آپ کو کوئی اتنا ڈر خوف نہیں ہے. تو جناب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے پکڑے، ان پہ مقدمات چلائیں. ان کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، جنہوں نے وہ فضلوں کے بدوں نے وہاں سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو بے عزتی کی تھی ان پر مقدمہ چلائیں. کوئی اس کی بھی تو عزت ہونی چاہیے. ایک مثال قائم کریں، ایک نمونہ قائم کریں کہ جناب ہم نے ان لوگوں پہ مقدمات چلائے، اب عام شہری بھی جو بات کرے گا اس پر بھی مقدمہ چلے.
تو پھر تو آتا ہے مزہ، مگر ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی قانون لاگو نہیں ہے اور آپ پر بھی کوئی قانون نہیں، اگر پکڑے بھی جائیں گے تو جج کے ذریعے ہم بچا لیں۔ آج وہ خواتین کی ضمانتیں سنا نہیں ہوئی، صنم جاوید وغیرہ کی، وہ حرام خور کی اولاد جو جج بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بے گناہ ہے، اس کو کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں کہ مریم ابھی تک ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اب اسے دوبارہ جیل انہیں بھیج دیا گیا۔ یاسمین راشد کو بھی ایڈیشنل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا۔ تو یہ تو وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ حرام خوروں کا ٹولہ کوئی ایک دو نہیں، کافی بڑی ٹیم ہے ان کی بھی۔ یہ مختصر میں نے بتا دیا، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو انصاف کی اور سچ بات کرتے ہیں، کسی کو غصہ لگے نہ لگے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔